بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے درس و بیان میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ 11ویں شریف قرآن و حدیث کی نظر میں۔ محترم حضرات، 11ویں شریف قطب ربانی محبوب سبحانی عبدالقادر شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جانے والی محفل کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال 11 ربیع الثانی ہے، تو اس مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہر مہینے 11 تاریخ کو 11ویں شریف کے نام سے جگہ جگہ روحانی وجدانی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور ان محافل میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن خوانی، نعت خوانی، بیان، ذکر و اذکار اور ذکر صالحین کے ساتھ ساتھ طعام اور فاتحہ وغیرہ امور خیر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب کی صورت میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانے اور ہدیے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا اور کھانا بنا کر لوگوں کو کھانا کھلانا قرآن، احادیث مبارکہ، اقوال فقہاء، علماء اور افعال سلف الصالحین رحمہ اللہ المبین سے ثابت ہے۔ نیز 11ویں شریف کی محافل اور ایصال ثواب کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کے تعین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ محفل دن یا رات میں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ، مثلا مدرسہ ہے، گھر ہے، مسجد ہے، دکان ہے، محلہ ہے، گلی ہے، کہیں بھی اس کو منعقد کیا جا سکتا ہے۔ صرف اور صرف اس کو وقت مقرر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اپنی کام کاج کو چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر وہ لوگ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ جو لوگ قرآن کریم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایصال ثواب کہاں ہے، تو یا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن میں ہے، تو آئیے میں قرآن کریم کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 تلاوت کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ سننے کے بعد پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی مہربان رحم والا۔ یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب، ہمیں بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے۔ کون سے بھائی؟ جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان ہے، رحمت والا ہے، کرم والا ہے۔ تو اپنی مہربانی فرما، اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، اپنی مہربانی، اپنے رحم، اپنے کرم کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یاد رکھیے، مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان اس میں داخل ہیں۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس میں سارے کے سارے مسلمان جو قیامت تک آئیں گے وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ اسی آیت کے تحت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن اس سے دو مسئلے اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، سلف کے لیے بھی کرے، صالحین کے لیے بھی کرے۔ دوسرا یہ کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے عرس، ختم پاک، نیاز شریف، فاتحہ یعنی 11ویں شریف، یہ اعلیٰ چیزیں ہیں، ان میں بزرگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو یہاں پر
یہ فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت مقدسہ سے بے شمار باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی دعا کرے۔ دوسرا، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے اعراس مبارکہ، ختم شریف، 11ویں شریف، یہ اعلیٰ چیزیں ہیں اور اس میں بزرگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ دیکھیں نا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے آ کر میرے آقا سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ ابو داود شریف کی حدیث مبارکہ 1681 ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آقا، ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل؟ قال الماء، قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا وقال هذه لأم سعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی بہترین صدقہ ہے۔ پانی تو اب دیکھیے بہترین صدقہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پانی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کنواں کھدوایا اور اپنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا ہاذہ لأم سعد، یہ جو کنواں ہے یہ ام سعد کے لیے ہے۔ اس طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ تھی یہ ابو داود شریف کی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اس میں کچھ اضافے کے ساتھ۔ اس میں ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها ولم توسی وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1388 1388۔ فرمایا بے شک ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی، میرا گمان ہے کہ وہ انتقال کے وقت کچھ بول سکتی تو صدقہ ضرور کر دیتی، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے روح کو ثواب پہنچے گا؟ دیکھیے کتنی پیاری بات پوچھی جا رہی ہے نا۔ انہیں پتہ ہے میرے آقا اس کا جواب دیں گے اور آنے والوں کے دلوں میں اور آنے والوں کو جو وسوسے ہوں گے اس وسوسوں کا بھی علاج ہو جائے گا۔ کہتے ہیں آقا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو کیا ان کو یہ ثواب اس صدقے کا پہنچے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں پہنچے گا ثواب۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ دیا جائے تو میت کو اس کا فائدہ اور اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی پر علماء حق کا اتفاق ہے۔ شرح صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ باب وصول ثواب الصدقہ، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 324 324، اس میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان حدیثوں سے بے شمار اور بھی باتیں ثابت ہوئی۔ ایک یہ کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے پانی بہترین صدقہ ہے، چاہے کنواں کھدوا دیا جائے، چاہے نل لگوا دیے جائیں، چاہے سبیل لگا دی جائے، چاہے ٹیوب ویل کے ذریعے پانی لگا دیا جائے، چاہے تو جو عوام الناس کے لیے پانی اکٹھا کر کے ٹینکر ڈال دیے جائیں، چاہے بورنگ کروا دی جائے، کوئی بھی صورت بنے پانی کے دینے کی، پانی کے لگانے کی، پانی کو آگے سب میں تقسیم کرنے کی۔ دوسرا یہ
ثواب بخشنے کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اسی لیے تو آپ نے حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا نا کہ یہ حاضی ام سعد، یہ بئر جو ہے، یہ جو کنواں ہے، یہ ام سعد کے لیے ہے۔ تیسرا یہ کہ کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر اس پر دعا کرنا، اس پر فاتحہ دینا یہ بھی جائز ہے۔ اب کہیں گے کیسے جائز ہے؟ جی ہاں، یہ جائز اس طرح ہے کہ حضرت سعد نے کیا کیا، وہ کنواں کھدوایا، ابھی لوگوں نے پانی نہیں پیا اس میں سے، وہ کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوا کے سامنے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کیا اشارہ؟ اس طرح کہ حاضی ام سعد، کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، یہ کنواں، اس کا ثواب، اصال ثواب ام سعد کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کنواں سامنے تھا تو اسی لیے تو اشارہ کیا، ورنہ کہتے وہ جو کنواں میں نے کھدوایا تھا اس کا ثواب ام سعد کے لیے، وہ نہیں کہا حاضی ام سعد۔ تو اس کا پتہ چلا کہ کھانا سامنے رکھ کے یوں اصال ثواب کیا جا سکتا ہے، یا اللہ یہ جو کھانا میرے سامنے ہے، یہ جو لنگر میرے سامنے ہے، اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں، حاضی ام سعد۔ تو جب وہ کنواں ام سعد کے لیے ہو سکتا ہے تو پھر لنگر اور نیاز کیوں نہیں ام سعد کے لیے ہو سکتی؟ لنگر اور نیاز کیوں نہیں ام حسنین کے لیے ہو سکتی؟ لنگر اور نیاز کیوں نہیں ام فروا کے لیے ہو سکتی؟ تو یہ ہر ایک ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ چوتھا یہ، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا وغیرہ دینے سے پہلے بھی فاتحہ کرنا جائز، جیسا کہ حضرت سعد نے کیا کہ کنواں تیار ہونے کے ساتھ ہی کہہ دیا، انہوں نے ثواب بخش دیا، حالانکہ اس میں سے ابھی تک پانی کسی نے استعمال نہیں کیا تھا، پانی استعمال کرنے کے بعد ثواب ملے گا، لیکن انہوں نے پہلے ہی اس کا ثواب کہہ دیا۔ پانچویں یہاں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی اس حدیث مبارکہ سے، کسی چیز پر میت کا نام آنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ اگر وہ چیز حرام ہوتی تو پھر یہ جو کہا گیا تھا نا بئر حاضی ام سعد، یہ کنواں ام سعد کے لیے، تو یہ تو پانی حرام ہو جاتا۔ حضور کہتے ہیں یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو پانی حرام کر دیا، نہیں بلکہ اس کو قبول کیا۔ اب یہاں مثلا کوئی کہتا ہے غوث پاک کی 11ویں شریف کی نیاز ہے، اسی طرح یہ قربانی کا بکرا ہے، قربانی کا جانور ہے، تو یہ اس سے حرام نہیں ہوتا۔ حضرت سعد صحابی ہیں، انہوں نے کنویں کو اپنی ماس کی طرف منسوب کر کے یہ بتا دیا آنے والوں کے لیے کہ وسوسوں کا شکار مت ہو، یہ میں نے عمل کر کے بتا دیا کہ تم بھی اپنی اچھی چیز کو اپنے مرحومین کے نام کر سکتے ہو، اور یہ اس طرح نام لینے سے یہ حرام نہیں ہوتے۔ یہاں تک تو یہ بات تھی کہ کھانے کو سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا، مسکینوں کے لیے کیا کرنا۔ اب آئیے حاجت مندوں کو کھانے کھلانے کے بارے میں بھی کیا قرآن میں ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 29 سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8، 9، 10، 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہوا تھا، میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، تو ایک دن آیا، بلکہ اس طرح کہ انہوں نے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت امام پاک امام حسن، امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی بیماری دور ہو جائے تو منت مانی جاتی ہے۔ میری امی جان سیدہ طیبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کی جو لونڈی ہیں، یہ تینوں منت مانتے ہیں کہ ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے اگر ان کے بخار چلا جاتا ہے۔ اب پہلے دن آپ نے روزہ رکھا، تو روزہ کس طرح رکھا یہ لمبی تفصیل ہے، یہاں اس کی اس وقت ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال مولا کائنات نے روزے رکھنے کے لیے بندوبست کیا، جو لے کر آئے وہ پکایا گیا گھر میں۔ جب سحری کی کھجور یا پانی پر افطار کا وقت آیا تو افطار کے لیے انہوں نے 1-2 روٹیاں بنائی ہوئی تھیں، تو باہر سے آواز آ جاتی ہے کہ دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ کہا میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ آپ اٹھاتے ہیں
اور کھانا اٹھا کر سیدہ کائنات آپ کو اشارتاً فرماتی ہیں کہ مسکین آیا اس کو دے دیں، تو آپ اسی کھانے کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، آپ پانی سے افطار کر لیتے ہیں، آپ بھی، سیدہ کائنات بھی، اور آپ کی لونڈی بھی حضرت فطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرا دن اسی طرح پانی اور کھجور سے سحری کی، دوسرا دن آیا، افطار کا وقت آیا، پھر کچھ تھوڑی بہت روٹی کا بندوبست کیا۔ جب روٹی تیار ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہ یتیم ہوں، اتنے دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ آپ کھانا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ تیسرا دن اسی طرح سحری کی کھجور اور پانی سے، افطار کا وقت آیا تو کچھ جو تھوڑے سے بچے ہوئے تھے ان کا روٹی بنائی، دسترخوان لگا، پھر دستک ہوئی، کون؟ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے۔ آپ اٹھاتے ہیں، تیسرے دن بھی کھانا اس قیدی کو دے دیا جاتا ہے۔ جب کھانا دیا جاتا ہے تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ میرے آقا سے جبریل آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے علی کے اس عمل کو دیکھ کر رب کائنات اتنا خوش ہوا، اس نے ایک آیت ہی نازل فرما دی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں۔ کس کی محبت؟ رب کی محبت، رب کے محبوب کی محبت میں، اس کی محبت یعنی رب کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، کہا نا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تجھے ہی کھانا دے رہے ہیں، اس کا عوض یہ نہیں کہ عوض تجھ سے لینا ہے، یا اس کا یہ نہیں کہ تجھ سے کچھ اس کا معاوضہ لینا ہے، نہیں، کہا ہم تمہیں خاص اللہ رب العالمین کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا کوئی شکر گزاری نہیں مانگتے۔ پھر کیا ہوا؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، فرمایا کہ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہوگا۔ فرمایا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ مسرورا، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرما دی۔ یہ اللہ نے اسی وقت بشارت دے دی، میرے علی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے رب نے آپ کو شادمانی عطا فرما دی۔ قرآن گواہ ہے، میرے علی کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کو اللہ نے شادمانی عطا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے بھائی سے خوش ہو کر ملنا، یا اس کا قرض ادا کر دینا، یا اسے کھانا کھلا دینا، یہ افضل ہے۔ خوش اخلاقی سے ملنا افضل، کھانا کھلا دینا افضل، اس کا قرض اتار دینا افضل۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ سلام کو عام کرو، پہلا کام سلام کو عام کرو، دوسرا کام کھانا کھلاؤ، تیسرا کام رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، چوتھا کام رات میں نماز پڑھو، تہجد کی ادائیگی، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوئے ہوں، اور چوتھا فرمایا تو سلامتی کے ساتھ، جب تم نماز پڑھو گے، کھانا کھلاؤ گے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو گے، سلام کو عام کرو گے، تو فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ المستدرک کی حدیث مبارکہ ہے۔ نیز حلال اور پاکیزہ رزق کو حرام قرار دینے والے نا کہ 11ویں حرام ہے، عرس حرام ہے، میلاد حرام ہے، یہ ایسے جری لوگ ہیں، ایسے بد نصیب لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو تہمت لگا رہے ہیں، قرآن کی تہمت ہے، اللہ پر تہمت ہے۔ اللہ نے جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام، جس کو حلال قرار دیا وہ حلال، جس کو نہ حرام نہ حلال تو یہ مباح ہے۔ اب اس کو کوئی حرام قرار دینا تو یہ اللہ پر تہمت لگانے والا ہو گیا، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو اللہ پر اس طرح تہمت لگائے۔ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق،
قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، تم فرماؤ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے حرام کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور یہ آیت اپنے عموم پر ہے، اور کھانے کی ہر چیز اس میں داخل ہے جس کی حرمت پر نص قرآن وارد ہو وہ حلال، جس کی حرمت پر نص قرآن وارد نہ ہو۔ اب کہا کہ تفسیر خازن نے کہ یہ لوگ جو قرآن میں حلال چیز قرآن نے کہی اور یہ لوگ اس کو حرام کہیں، تو یہ تو وہی بات ہوگی جو ان کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا۔ تو جو لوگ توشہ 11ویں کو، توشہ میلاد شریف کو، بزرگوں کی فاتحہ کو، عرس کی مجالس کو، مجالس شہادت وغیرہ کی شرینی کو، محرم میں جو ہم جو محفل شہادت کرتے ہیں، مجالس شہادت کرتے ہیں، اس کی شرینی کو، سبیل کی شربت کو ممنوع کہتے ہیں نا، وہ اس آیت کے خلاف کر کے گناہگار ہوتے ہیں۔ اور اس کو ممنوع کہنا، اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا، یہی تو بدعت ہے۔ وہ بدعتی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو میلاد کرتے ہیں، وہ بدعتی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو 11ویں کرتے ہیں۔ تو ان کو کمبختوں کو خود پتہ نہیں کہ خود یہ بدعتی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دین میں اپنا جو رائے ہے وہ دین میں داخل کر دی۔ تو جو اپنی رائے دین میں داخل کرے وہ بدعتی ہوگا، یا جو قرآن پر عمل کرے گا وہ بدعتی ہوگا۔ بہرحال خزائن العرفان کے حوالے سے وہاں پر لکھا ہے کہ یہی لوگ جو دین میں اپنی رائے داخل کر رہے ہیں یہی بدعتی ہیں، یہی جہنمی ہیں۔ اللہ 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 اللہ